बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, सियालकोट वाले ख्वाजा आसिफ साहब जो इंतखाबात में एक आम घरेलू खातून रिहाना डायर साहबा से तकरीबन 50,000 वोटों की लीड से शिकस्त खा चुके हैं। जी हाँ, वही ख्वाजा आसिफ जो हमारी सियासी तारीख़ में मौका परस्ती का एक ऐसा किरदार बन चुके हैं, एक ऐसा आइकॉन बन चुके हैं, सिंबल बन चुके हैं, जिनसे किसी भी वक्त किसी भी अमल, किसी भी बयान की तवक्को की जा सकती है। वो किसी भी वक्त कुछ भी कह सकते हैं। उनका ताज़ा फरमान है कि 18वीं तरमीम एक ढकोसला साबित हुई है जिससे सारे इख्तियारात सूबाई दारुल हुकूमतों में मुर्तकिज़ हो गए हैं। ये वही ख्वाजा साहब हैं जो कल तक 18वीं तरमीम को मिसाक जमहूरियत का समर करार देते नहीं थकते थे। ये कहा करते थे कि 18वीं तरमीम ने तमाम इकाइयों को मजबूत बनाकर वफाक को तक़वियत दी है, मगर अब उसे ढकोसला करार दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज ये बताते हैं कि जी 26वीं और 27वीं तरमीम से पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हुई है, कल जब इन्हीं तरमीम की जद में आए तो इसे अपनी हुकूमत की फाश गलती करार दे देंगे, बल्कि उसके लिए कोई कुर्बानी का बकरा भी ढूंढ लेंगे। मिसाल के तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब कल कला ये भी कह सकते हैं कि जी आइनी मामलात में हमें आज़म नज़ीर तारड़ ने मरवाया था, ये सारी उसी की सोच थी। मतलब ख़ुद ख्वाजा साहब कुछ भी कह सकते हैं। जैसे इससे पहले ये असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कौन सा ताना है या कौन सा इल्ज़ाम है जो इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं लगा चुके। हत्ता कि ये भी कह चुके हैं कि इस फ़ौज ने कोई जंग नहीं जीती, बल्कि डिक्टेटर्स का साथ देने पर अपने और अपने वालिद ख्वाजा सफदर साहब की तरफ से माफ़ी भी मांग चुके हैं। मगर आज ये पूरी दुनिया को हाइब्रिड रजीम की खूबियाँ बताते नहीं थकते। इसलिए सिर्फ ये बताना था कि ये हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इनकी सियासी ज़िंदगी का एक ही असूल है कि किसी असूल को नहीं मानना। लेकिन ख्वाजा साहब और दीगर मेरे ऐसे जो प्यारे भाई हैं सियासी मैदान में सरगर्म अमल है, उनकी खिदमत में सिर्फ एक ही बात रखना चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल नामी बला है ना, इसने अब हर एक को एक रिकॉर्डर भी फ्राहम कर दिया है, एक चैनल भी दे दिया है। सबको फौरी तौर पे एक लम्हे के अंदर आपका माजी जो है वो सामने रख देता है। सब कुछ ये मोबाइल, मतलब ज़रा सा सर्च करें पता चल जाएगा, आपके पुराने बयान सामने आ जाएंगे। कितनी माफ़ियाँ मांगेंगे, किस किस बयान पे माफ़ी मांगेंगे, मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था। चूँकि चुनाचे भी ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि बात करने से पहले अपने माजी पे ज़रूर नज़र डाल लेनी चाहिए कि मैंने क्या क्या कितना कितना बोल्ड अंदाज में, ब्लंट अंदाज में बयान दाग चुका हूँ। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान में चंद एक सिक्का बंद माहिरीन मईशत हैं और उन्हीं में से एक डॉक्टर हफीज़ पाशा हैं। हुकूमत के माशी तरक्की के दावों के शोर में डॉक्टर हफीज़ पाशा कहते हैं कि मईशत के हवाले से अलार्मिंग सूरत हाल है। हुकूमत माशी तौर पर परफॉर्म करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी की वजह मसनूई सरमायाकारी है। मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बल्कि लोग अपना सरमाया लेकर निकल रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत के जितने भी हब थे, हर जगह परेशानी है। जनूबी पंजाब जो कभी कपास और जिनिंग का गढ़ था, अब बिल्कुल फारिग हो चुका है। यहाँ 500 के करीब जिनिंग फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। फैसलाबाद में टेक्सटाइल सेक्टर तबाही के बिल्कुल करीब है, जहाँ 2 लाख मज़दूर बेरोज़गार हो चुके हैं। अवाम की नज़र से देखें तो भी कुछ अच्छा नज़र नहीं आता, मगर दूसरी तरफ मामलात को हुकूमती लेंस से देखें तो मईशत का रुख आसमान की बुलंदियों की जानिब है। पूरा लाहौर जो है वो नाज़रीन खुशामदी नारों वाले सरकारी बैनर से सजा दिया गया है, जिनमें बेमिसाल तरक्की पर नून लीग और शरीफ ख़ानदान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। 1-2 हफ़्ते बाद आसमान भी तरक्की के रंगों में रंगी हुई ख़ूबसूरत पतंगों से दमकता हुआ नज़र आएगा आपको। नाज़रीन, इसी वीलॉग में हर रोज़ मईशत की हचकोले खाती कश्ती के बारे में ख़बर देने की कोशिश करता हूँ। इस पर मेरे कई नाज़रीन का कहना ये है कि ये बहुत शकील और मुश्किल मौजू है। मेरा अपना ख्याल भी खैर यही है कि डूबती मईशत की ख़बरें देने से कुछ होने वाला तो है नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। शायद हमारी तवज्जो दिलाने पर हुकूमत को एहसास हो जाए कि मईशत को बेहतर करने की ज़रूरत है। यानी ख़बर है कि हुकूमत ने बरामदात बढ़ाने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है, जिसकी सरबराही असर हाज़र के सबसे बड़े मुआशी माहिर जनाब इसहाक डार को सौंप दी गई है। अब इसहाक डार साहब के ज़िम्मे लगाया गया है कि वो मुसलसल गिरती हुई बरामदात को $60 अरब तक पहुँचाएँ। मैंने सोचा इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मिलने पर जनाब इसहाक डार का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए कि वो माजी में इतने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं।
اسحاق ڈار کو ناظرین پہلی بار 90 کی دہائی میں سرتاج عزیز صاحب کو ہٹا کر وزیر خزانہ بنایا گیا تھا. تب انہوں نے وزارتی کیریئر کے آغاز پر ہی ایکسپورٹس ان برآمدات کو وہ اتنا اوپر لے گئے تھے کہ وہ نظر آنا ہی بند ہو گئی تھی. اسحاق ڈار 2013 میں دوبارہ وزیر خزانہ بنے. تب ملکی برآمدات جو تھیں وہ $25 ارب تھی. 2018 تک 5 سال کے دوران اسحاق ڈار کے دور میں برآمدات 25 سے کم ہو کر $20 ارب رہ گئی تھی. عمران خان کی حکومت 2022 میں ختم ہوئی تو ملکی برآمدات پہلی بار $32 ارب تک پہنچ چکی تھی. اس کے بعد PDM سرکار میں انہی اسحاق ڈار صاحب کو پھر وزیر خزانہ بنایا گیا تو صرف ایک سال میں برآمدات $32 ارب سے کم ہو کر $26 ارب رہ گئیں. اب ماہرین کہتے ہیں کہ جی اس ٹریک ریکارڈ کے باوجود اسحاق ڈار کو برآمدات بڑھانے کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ امرود کے پودے پر انار لگنے کی امید باندھ لی جائے. لیکن ناظرین میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو صرف ایک نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ وہ جب آتے ہیں وہ برآمدات ختم کر دیتے ہیں, ایکسپورٹس نیچے لے آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کی حب الوطنی پہ شک نہیں کیا جانا چاہیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اپنی ایکسپورٹس اس لیے بھی نہ بڑھنے دیتے ہوں, کم کر دیتے ہوں کہ وہ اپنی مقامی مصنوعات سے اس قدر پیار اور لگاؤ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی مصنوعات جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو جاتے ہوئے دیکھ نہیں پاتے. ان کا یہ دل نہیں کرتا کہ میری اتنی قیمتی مصنوعات دوسرے ملکوں میں استعمال ہو, یہیں رہنی چاہیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, پازیٹیولی سوچنا چاہیے ہمیں باتوں کو. اچھا ناظرین, اس خاکسار نے جب یہ خبر دی تھی کہ پاور کوریڈورز میں مشورے جاری ہیں کہ ووٹرز کی عمر 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کر دی جائے تو ملک کے سیاسی افق پر ایک بھونچال سا آ گیا تھا. میرے سارے ساتھی پھر اس مسئلے کو ڈسکس کرنے لگ گئے تھے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ خبر درست نہیں ہے میری, اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا سوچا بھی جا سکے. لیکن ناظرین پھر آپ نے دیکھا کہ اب ہر طرف اس سوال پر غور ہو رہا ہے کہ ووٹر کی عمر 18 سے 25 سال کرنے پر حکومتی کیمپ کو کتنا اور کس حد تک فائدہ پہنچے گا. لیکن ناظرین اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ اس فیصلے سے حکمران جماعتوں کے حصے میں غالباً صرف رسوائی آئے گی, کیونکہ الیکشن کمیشن کا صرف 1 سال پرانا جو ریکارڈ پر پڑا ہوا ڈیٹا وہ سامنے آیا ہے, جس کے مطابق کل ووٹرز کی تعداد 13 کروڑ 1 لاکھ تھی. اس میں 18 سے 25 سال کے ووٹرز کی تعداد جو ہے تقریباً 2 کروڑ 47 لاکھ ہے. اگر ان ووٹرز کو نکال دیا جائے تو مجموعی طور پر تقریباً 10 کروڑ 35 لاکھ ووٹر باقی رہ جاتے ہیں. ان میں سے 26 سے 45 سال کے ووٹرز کی تعداد تقریباً 6 کروڑ 23 لاکھ کے لگ بھگ ہے, جو 18 سے 25 سال کے ووٹر مائنس کرنے کے بعد بھی کل ووٹرز کا تقریباً 60% ہے, جبکہ 46 سال سے زیادہ عمر کے ووٹرز تقریباً 4 کروڑ 31 لاکھ ہیں, جو کل ووٹرز کا تقریباً 40% بنتے ہیں. یعنی 18 سے 25 سال کے ووٹرز کو نکالنے کے بعد بھی یہ بلا ٹلتی ہوئی نظر نہیں آتی. یعنی اکثریت واضح طور پہ 26 سے 45 سال کے ووٹرز کے پاس ہی رہتی ہے, جن کا انتخابی سیاست میں فیصلہ کن کردار ہوگا. اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ووٹرز کی عمر 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کر بھی دی جائے تب بھی کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے, پھر بھی انحصار شاید فارم 47 پہ ہی کرنا پڑے. اچھا ناظرین, اڈیالہ کے باہر تشدد اور لاٹھی چارج بھی بالکل ایک نارمل سا بنا دیا گیا ہے. لوگوں کو مارو گھسیٹو, عورتوں کو بالوں سے پکڑو, پولیس ڈالے میں ڈالو, میڈیا پر خبریں چلواؤ, کارکن منتشر, پولیس دھرنا ختم کرانے میں کامیاب. مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ ناظرین یہ الیکٹرانک اور ڈیجیٹل دور ہے جس میں ہر چیز, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, ہر چیز کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو جاتی ہے. آج ہر شخص ایک چینل کا مالک ہے اور کیمرہ ہر شخص کے ہاتھ میں ہے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ خبر صرف اخبار کے صفحے پر لگتی تھی, جو اگلے دن پکوڑوں کی ریڑھی پر ہوتا تھا وہی اخبار. ظلم کا یہ ڈیٹا جو ہے موبائل فونز کی میموری میں محفوظ اور جمع ہوتا جا رہا ہے. ظلم اور جبر سے پرامن شہریوں کے احتجاج کو ختم کرا دینا آج تو بالکل نارمل بنا دیا گیا ہے, لیکن اور حکمرانوں کو سوٹ بھی کرتا ہے. مگر کل جب ان کی اپنی باری آئے گی تو ظلم کے جو اصول آج وہ خود وضع کر رہے ہیں, تب انہیں یہ سب دیکھ کر بہت اذیتناک لگے گا. پیشگی عرض کر رہا ہوں, اور میرا یہ کہا ہوا کسی بھی ڈیجیٹل میموری میں محفوظ ہو رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں, اس لیے آج ہونے والا ظلم جو ہے وہ کسی کو بھولنے والا نہیں ہے. اچھا ناظرین, ایک طرف ملک میں مہنگائی نے عام آدمی کی جان نکال دی ہے, دوسری طرف جو لوگ روزگار کے حصول کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں
انہیں بھاری چالانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چالان بھی اتنے بھاری بھرکم کہ جس کا چالان ہوتا ہے وہ جرمانے کی رقم سن کے ہی چکرا جاتا ہے, بلکہ 1-2 کیسز تو ایسے سامنے آئے ہیں کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ٹریفک کی خلاف ورزی ہو یا نہ ہو, ٹریفک وارڈنز کو پابند بنایا گیا ہوا ہے آلموسٹ پورے ملک میں یا خاص طور پہ پنجاب میں, کہ وہ ہر صورت چالان کا ہدف پورا کریں. یعنی چالان کے اگر کسی علاقے میں کوئی ٹریفک کی خلاف ورزی نہیں کر رہا, لیکن آپ کو اپنا ٹارگٹ ہر قیمت پہ پورا کرنا ہے. راولپنڈی چیف ٹریفک آفیسر نے ٹریفک وارڈنز کو روزانہ موٹر سائیکل سواروں کے 2000 چلان کرنے کا حکم دیا, جس پر ٹریفک وارڈن نے اپنے افسر کو لیگل نوٹس بھجوا دیا ہے. نوبت ایچا رسید. بتایا گیا ہے کہ پنڈی میں 61 وارڈنز کو اہداف پورے نہ کرنے پر جرمانے کیے گئے ہیں. سال 2025 میں سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی نے 11 لاکھ سے زیادہ چالان جاری کیے اور شہریوں سے 1 ارب 10 کروڑ روپے سے زیادہ جرمانے وصول کیے. ٹریفک وارڈنز کے لیے پیغام ہے کہ عوام کے زبردستی کے چالان کرو یا جرمانے بھگتو, اور کیا کریں. ناظرین, ملک میں آئین, قانون, اخلاقیات اور دیانتداری کا کس طرح جنازہ نکل رہا ہے, اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگا لیں کہ صحافی اعزاز سید بتا رہے ہیں کہ سوات میں پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے جب دیکھا کہ ان کی جماعت اپنے منشور سے بہت زیادہ ہٹ گئی ہے تو اس نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی اور دسمبر 2023 میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی. پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن جیت کر پارلیمنٹ میں آ گیا. انہیں نیشنل ہیلتھ کی کمیٹی میں رکھا گیا. اس نوجوان کا نام ڈاکٹر امجد ہے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اسلام آباد کے میڈیکل کالجز جو ہیں ان میں بغیر لائسنس اور اپروول کے کام ہو رہے ہیں, تو انہوں نے ان کالجز کو ریگولیٹ کرنے کا سوچا. جب انہوں نے ریگولر کرنے والی اتھارٹی سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ جو اس ریگولر اتھارٹی کا سربراہ ہے اس کا اپنا میڈیکل کالج ہے. پھر ڈاکٹر امجد صاحب کو کہیں سے فون آ گیا اور کہا کہ آپ اس کام کو چھوڑیں, یہ ڈاکٹر امجد کا پیچھا چھوڑ دیں. لیکن ان صاحب کا پیچھا چھوڑ دیں جن کے آپ پیچھے پڑے تو, لیکن ڈاکٹر امجد نہیں مانے. اب ڈاکٹر امجد کو سانحہ 9 مئی میں ملوث کر کے ECL میں ڈال دیا گیا. حالانکہ سانحہ 9 مئی کے وقت ڈاکٹر امجد پیپلز پارٹی میں تھے. انہوں نے سوچا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں, یہ کیس عدالت سے اڑ جائے گا. ان کا نام ECL میں تو تھا, اب ان کا نام پاسپورٹ کنٹرول اتھارٹی میں بھی ڈال دیا گیا ہے. اللہ اپنا رحم فرمائے. ناظرین, آخر میں سائمہ کامران کے 2-4 اشعار. کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے سب فسانے ہیں, کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے سب فسانے ہیں, کہ سر غرور کے انصاف نے جھکانے ہیں. ادھر ہے مفلسی ماتم کنا, ادھر رقصاں امیر شہر کی شادی کے شادے آنے ہیں. ادھر رقصاں امیر شہر کی شادی کے شادے آنے ہیں. تیرے لباس میں ہیرے جڑے رہیں آقا, تیرے لباس میں ہیرے جڑے رہیں آقا, یہ قرض مجھ پہ روا ہیں مجھے چکانے ہیں. یہ عیش آپ کی خاطر بنے ہیں صدیوں سے, یہ بے ضمیر روایت کے شاخسانے ہیں. یہ بھیڑ چال کرامت کی منتظر ہی نہیں, یہ بھیڑ چال کرامت کی منتظر ہی نہیں, وہ داستانوی کردار سب پرانے ہیں. ناظرین, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.